السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ محسن اہل سنت، فقیہ امت، کامل مفسر و محدث، تاج العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمر نعیمی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ درمیانہ قد، کشادہ پیشانی، صاف رنگ، خوبصورت چہرہ، سراپا علم و فضل، پیکر زہد و تقوی، مجسمہ اخلاق و مروت، عظیم محدث و فقیہ، مفسر و ادیب اور سنت مصطفیٰ پر ہمہ وقت عمل پیرا رہنے والی شخصیت ہیں۔ مفتی محمد عمر نعیمی رحمہ اللہ علیہ ہر لحاظ سے یادگار اسلاف تھے۔ مفتی صاحب حضرت سید الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کے ہونہار اور قابل فخر تلامذہ میں سے تھے۔ آپ قیام مراد آباد کے دوران 1919 میں نہایت اہم ماہنامہ السواد الاعظم صدر الافاضل کی سرپرستی میں جاری کیا۔ یہ جریدہ 25 سال سے زیادہ عرصے تک علوم اسلامیہ اور سنیت کا سرگرم نقیب رہا۔ حالات حاضرہ اور ملکی سیاست پر زبردست تنقید و تبصرے کے علاوہ دینی نقطۂ نظر سے رہنمائی کے فرائض بھی انجام دیتا رہا۔ مفتی صاحب نے آل انڈیا سنی کانفرنس کے نائب ناظم کی حیثیت سے نمایاں خدمات انجام دی۔ 1946 میں بنارس کے تاریخی اجلاس میں تحریک پاکستان کی پرزور تائید فرمائی۔ تاج العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عمر نعیمی مراد آبادی علیہ رحمہ کا اسم گرامی محمد عمر نعیمی لقب تاج العلماء اور والد گرامی کا اسم گرامی محمد صدیق مراد آبادی علیہ رحمہ ہے۔ آپ 27 ربیع الثانی 1311 ہجری بمطابق اکتوبر 1893 کو بمقام مراد آباد صوبہ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جناب منشی شمس الدین سے حاصل کی۔ قرآن مجید الحاج حافظ محمد حسین سے پڑھا۔ فارسی اور صرف و نحو کی ابتدائی کتابیں مولانا نظام الدین سے پڑھیں۔ پھر درس نظامی کے لیے حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے بقیہ درس نظامی کی مکمل تعلیم صدر الافاضل ہی سے مکمل کی۔ 1324 ہجری بمطابق 1906 میں سند فضیلت سے نوازے گئے۔ آپ نے اپنے اساتذہ کا بے حد ادب فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی خوش قسمتی تھی کہ آپ کی رسم دستار بندی امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ہاتھوں میں ہوئی اور اس وقت کی قابل فخر شخصیات نے شرکت فرمائی۔ استاذ محترم کے ارشاد کے مطابق، حضور صدر الافاضل کے ارشاد کے مطابق آپ نے انہی کے قائم کردہ مدرسہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں تدریس شروع کی اور نصف صدی تک تقریباً 50 سال تک علم و عرفان کے جام لٹاتے رہے۔ 1325 ہجری بمطابق 1907 کو شیخ المشائخ حضرت سید علی حسین اشرفی علیہ رحمہ کے دست حق پرست بیعت ہوئے اور 1329 ہجری کو اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے۔ ایک قول کے مطابق آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بھی خلافت حاصل تھی۔ مفتی صاحب علیہ رحمہ کی نمایاں دینی و علمی خدمات میں امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمہ کا ترجمہ قرآن بنام کنز الایمان کی پہلی اشاعت کا شرف بھی آپ ہی کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد تفسیر حاشیہ خزان العرفان کی املاء، کتابت، پروف ریڈنگ، پیسٹنگ، جلد سازی اور اشاعت کے سلسلے میں اہل خیر حضرات سے رابطہ کرنا اور مجلہ السواد الاعظم کے لیے مضامین کی فراہمی اور اس کی اشاعت آل انڈیا سنی کانفرنس کے ذریعے مسلمانان ہند کی بیداری اور تحریک پاکستان کے مخالفین کو جواب دینا، یہ سب آپ نے صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کے ہمراہ انجام دیے۔ تقسیم ملک کے بعد جب آپ نے یہ دیکھا کہ ہندوستان میں عافیت سے رہنا مشکل ہے تو ہجرت کر کے بغداد شریف جانے کے ارادے سے کراچی تشریف لائے اور مبلغ اسلام مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی کے اصرار پر کراچی ہی میں مقیم ہو گئے۔ دارالعلوم مخزن علوم عربیہ جاری کیا اور جامعہ مسجد آرام باغ میں اعزازی طور پر خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ جب 1953 میں تحریک ختم نبوت چلی تو ملک کے طول و عرض سے علماء عوام اہل سنت سر بکف میدان عمل میں داخل ہو گئے۔ کراچی میں مفتی صاحب نے ناموس مصطفیٰ کی خاطر بے مثال جد و جہد کی اور بالآخر آپ کو
جیل میں قید و بند کی صحبتیں اٹھانی پڑی جو ہمیشہ اللہ والوں کا مقدر رہی ہیں۔ یہ علم و فن کا ستارہ 23 ذی القعدہ 1385 ہجری بمطابق مارچ 1967 کو غروب ہو گیا۔ آپ کا مزار شریف مسجد دارالصلاح ناظم آباد کراچی میں واقع ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔